آپ نے شاید کبھی پوسٹرز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کسی عالم کی تعریف میں لکھا ہوتا ہے جامع المعقول والمنقول، کہ یہ علم معقول جو ہے یعنی عقلی علوم اور علم منقول یعنی جو نقل کے ذریعے علم آ رہے ہیں ان کے جامع ہیں، دونوں طرح کے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی علوم عقلیہ کی بات ہوگی تو اس سے مراد منطقی فلسفہ ہے، اور علوم نقلیہ کی بات ہوگی تو اس سے مراد پھر قرآن اور حدیث وغیرہ ہے۔ تو یونان میں چونکہ منطق اور فلسفے کا بڑا زور تھا، تو ایک شخص تھا خالد بن یزید بن معاویہ، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یونان سے علم منطق اور فلسفہ کو عرب کی طرف منتقل کیا، اور اس زمانے کا جو بھی بادشاہ وغیرہ تھا اس سے اس نے رابطہ کیا اور ان کو عربی کے اندر ڈھالا۔ اب یہ منطق اور فلسفے میں جتنی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ عقلی طور پر ہوتی ہیں، لہٰذا یہ خالد بن یزید بن معاویہ یہ علم طب اور کیمیا کا میں بہت بڑا ماہر تھا، تو اس نے وہ علم منطق اور فلسفہ عام کرنا شروع کیا۔ پھر مامون عباسی کا دور آیا، اس میں بہت زیادہ منطق فلسفے کی خدمت ہوئی، اور اس کا بڑا حصہ حنین بن اسحاق نامی ایک شخص تھا، اس نے یونان سے عرب میں منتقل کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث نے بہت سارے عقائد کے ایسے پہلو تھے جن پہ کلام نہیں فرمایا تھا۔ مثلا قرآن میں یہ بیان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کا علم وسیع ہے، لیکن خود ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کلام سے قرآن بھی خاموش رہا، حدیث بھی خاموش رہی، اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اس پر کلام کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر مناسب تصور نہیں فرمایا، کیونکہ اس دور میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب یہ فلسفہ اور یونان سے فلسفہ اور منطق عربوں میں منتقل ہوئی تو یہ فلسفی حضرات جو تھے انہوں نے ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ پر کلام شروع کیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، صورت ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے لیے اعضاء اس کے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کسی جگہ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں یا غیر قدیم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح نئے نئے کچھ انہوں نے نظریات اور خیالات کو پیش کیا اور منطق اور فلسفے کی روشنی میں ان کے نتائج مرتب کیے اور ان کو لوگوں میں عام کر دیا۔ اب جب علماء اسلام نے ملاحظہ فرمایا تو ان کے منطق اور فلسفے کی روشنی میں عقائد پر کلام کے نتیجے میں جو کچھ عقائد سامنے آئے تھے ان سے گمراہی عام ہونا شروع ہو رہی تھی،